اے رب کائنات تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی انعام سے آغاز، تو حلیم بھی تو کریم بھی، تو میرے خیالوں میں بسم صالح شمیم ہے۔ میرے حرف تیری امانتے کر کے منسوخ، تیری ذات سے کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سرفراز کروں۔ یہ تحیل کی اورانیں بھی ہیں، بخشش تیری خاک صحرا ہوں، مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل دعائن و دعائن و بعدد کل علت و شوائن ان ربک لبالمرصاد ان اللہ یحب التوابین۔ ناظرین، ویلکم ٹو آور پروگرام۔ یہ لیگل ٹاک پروگرام ہے، ہر سیٹرڈے کو 6 سے لے کر 7 بجے ہم لائیو یہ پروگرام لے کر آتے ہیں آپ کے لیے۔ جیسے آپ جانتے ہیں، جو ریگولر ہمارے ویور ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ لائیو کال لیتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آتا ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا لیگل مسئلہ ہو، قانون کے حوالے سے، امیگریشن کا ہو یا فیملی کا میٹر ہو، فوجداری کا ہو، کسی بھی یعنی کہ قانون کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی الجھن ہے یا مسئلہ ہے، تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکیں۔ یاد رہے یہ بات ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں ہر پروگرام میں کہ یہ کیونکہ جو انفارمیشن آپ ہمیں دیتے ہیں اس انفارمیشن پہ ایک جنرل ایڈوائس ہم آپ کو دیتے ہیں۔ ہمارے پاس پیپر نہیں ہوتے ہیں اور اس پہ جو ہے یہ ایک اویئرنیس کے لیے آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے رائٹس کیا ہیں، جو مسئلہ آپ کو اس وقت درپیش ہے اس کا جو ہے وہ حل کیا ہے، اور جنرلی آپ کے جو ہے وہ آپ کو ہم یہ جو ایڈوائس دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ جو ہے اگر آپ کو ڈیٹیل ایڈوائس لینی ہے تو پھر آپ اپنے کسی لوکل وکیل سے یا پھر آپ ہمارے دفتر میں رابطہ کریں، اپوائنٹمنٹ بک کریں اور آپ اپنے ساتھ پیپر سارے لے کر آئیں، تو پھر ہم آپ کو جو ہے ڈیٹیل ایڈوائس دے سکتے ہیں۔ ناظرین، لاسٹ ویک میں نے جو ہے بتایا تھا کہ ہر پروگرام میں اگر کوئی امیگریشن کے حوالے سے کوئی نئی چینجز آتی ہیں تو ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو لاسٹ ویک میں نے 2-3 چینجز ایسی تھی جس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی۔ تو ایک جو ہے وہ بزنس موبلٹی جو ہے ایک نیا جو ہے وہ انہوں نے امیگریشن رولز میں انٹروڈیوس کی ہے۔ پہلے یہ انٹر کمپنی جو ایکسچینج ہوتی تھی، جو یہاں پہ اگر کسی کمپنی ہے اور کسی اور ملک میں کمپنی ہے تو انٹر کمپنی میں جو سٹاف کا جو چینج ہوتا تھا، ٹرانسفر ہوتا تھا، وہ اور سول ریپرزنٹیو تھے، یہ دو ایک سیپریٹ کیٹیگری تھی۔ اب جو یہ بزنس موبلٹی ہے اس میں آسانی کر دی ہے، یہ دونوں کمبائن کر دی ہے، جس میں جو ہے وہ ایک جیسی یعنی کہ ایک ورکنگ یونٹ جو ہے انہوں نے بنا دیا ایک ہی امبریلے کے انڈر۔ پہلے یہ دونوں سیپریٹ تھے، اب یہ جو ہے اب جو رولز ہیں اس میں بھی آسانی انہوں نے پیدا کر دی ہے۔ یہ تو اوبیسلی جو بگ کمپنیز ہیں جو یہاں پہ آ کر بزنس کرنا چاہتے ہیں، اپنا سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مزید آسانی جو ہے وہ پیدا کر دی گئی ہے۔ اور ایک جو تھا ہائیلی انڈیویجول جو ایک اسکیل اپ جو ویزا تھا وہ بھی تھا، جس میں بیسیکلی اگر آپ یہاں پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی جو پروموشن یا آپ کا گریڈ جو ہے اس کو بڑا کرنے کے لیے ایک نیا جو ہے روٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ امیگریشن کے حوالے سے اناؤنس ہوا تھا یہ اکتوبر میں۔ اب یہ اسپرنگ جو آ رہا ہے، اسپرنگ میں اس میں یہ لاگو ہو جائے گا، تو اس میں 33,000 جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے آپ کی جو ہے جو سیلری کی ہے، اور انگلش فلوئنسی ہے اس کا بھی جو ہے وہ آپ کو چاہیے، تو وہ انگلش میں آپ کو مہارت چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے ایک انڈیویجول جو ہے ان کا بھی جو ہے انہوں نے ایک جو ہائیلی موٹیویٹڈ انڈیویجول ہیں ان کے لیے بھی ایک جو ہے وہ پوٹینشیل ہائیلی انڈیویجول جو ہیں ان کے لیے ایک ویزا نکالا، جو آئی تھنک بہت ہی جو ہے وہ اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں۔ یہ کسی بھی آپ ملک یعنی کہ اپنے ملک سے یا دنیا میں کہیں بھی آپ نے اسٹڈی کیا اور آپ نے بہت اچھے مارکس لیے ہیں، یعنی کہ گلوبل ویزا ہے یعنی کہ گلوبل یونیورسٹی سے آپ نے کوئی ایک اچھے گریڈ سے آپ نے اپنی ڈگری جو لی ہے، تو آپ جو ہے وہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے یہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اسپانسر کی بھی نہیں ہے، آپ کو اسپانسرشپ جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ پہلے یہ تھا کہ آپ کو اسپانسر چاہیے، کوئی امپلائمنٹ چاہیے، جاب آفر چاہیے، امپلائر چاہیے۔ یہ جو ہے اس میں آپ کا جو ہے جو کرائٹیریا ہے ایلیجبلٹی کا، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کے پاس ریکگنائز ورلڈ کی گلوبل دنیا میں کوئی بھی یونیورسٹی ہے جہاں سے آپ نے ڈگری لی ہے فرسٹ کلاس، تو اس کے لیے آپ کوالیفائی کرتے ہیں، یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ویزا مل جائے گا۔ جو یہ اسکیل اپ ہے اس کے لیے بھی جو ہے ایک جو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو
کہ آپ کو جو ہے وہ آپ اپنی سوئچ بھی کر سکتے ہیں اپنی جاب، اور اس میں بھی اسپانسرشپ کے حوالے سے جو ہے وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک اور بہت آسان ہو گیا، جو لوگ آلریڈی یہاں پہ کام کر رہے تھے ان کے لیے، اسکیل اپ کے لیے۔ تو ناظرین یہ جو نئے چینجز ہیں یہ ابھی جو ہے یہ اکتوبر میں اور جولائی میں لاسٹ ایئر 2021 میں یعنی کہ اناؤنس کیے گئے تھے۔ یہ جو آنے والے سپرنگ ہے اس میں جو ہے یہ تینوں جو نئے روٹس ہیں یہ جو ہے یہ لاگو ہو جائیں گے اور لوگ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ناظرین کیونکہ یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی ہمیں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو اسٹوڈیو کا نمبر دیا گیا ہے، اس پہ آپ کال کر کے ہم سے جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ نارملی جو ہے میں ڈیٹیل میں جو ہے بار بار جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ میں بات کرتا ہوں، ہر پروگرام میں کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو انگلینڈ میں آنا چاہتے ہیں یا آ کر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا یہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو روٹ ہے یہ اس وقت جو ہے اویلیبل ہے، اور اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آئلز کی ریکوائرمنٹ جو انگلش لینگویج ہوتا تھا اس کی ریکوائرمنٹ مست تھی، اور اس میں جو ہے پھر جو مارکس ہوتے تھے ایٹ لیسٹ 6 بینڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو لینا پڑتا تھا اگر آپ کو ایڈمیشن چاہیے یونیورسٹی میں۔ تو اب ایسے ہے کہ کوئی تقریباً انگلینڈ میں 10 ایسی یونیورسٹیز ہیں جو آئلز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اس کے متبادل انہوں نے کیا کیا ہے کہ 6 ماہ کا انگلش لینگویج کورس جو ہے وہ آفر کرتے ہیں۔ جو بھی یہاں پہ آ کر ڈگری کرنا چاہتا ہے ان کو پہلے 6 ماہ کا جو ہے وہ انگلش لینگویج کورس کرنا پڑے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خرچہ جو ہے وہ انفیکٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جہاں پہ آپ نے ڈگری کا بھی خرچہ جو ہے وہ آپ نے دینا ہے، وہاں پہ پھر اب یہ جو 6 ماہ کا انگلش لینگویج کا کورس ہے اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ خرچہ جو ہے یہ تقریباً اس وقت جو ہے مختلف یونیورسٹیز جو ہیں ان کا رینج ہے، یعنی تقریباً 10,000 سے لے کر تو 12-13,000 تک ہے۔ کچھ یونیورسٹیاں 8 سے لے کر جو ہے 8 سے بھی شروع کرتی ہیں، لیکن بہت ریئر ہے، بہت کم ہے، لیکن جنرلی جو ہے یہ تقریباً 10 سے لے کر 13,000 پاؤنڈ جو ہے یہ مزید آپ کو جو ہے خرچہ پڑ جائے گا اگر آپ نے آئلز نہیں کیا ہوا۔ تو ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ آئلز جو ہے وہ اپنے ہی ملک سے کر لیں، وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سستا پڑے گا، کیونکہ یہ تقریباً 6 ہفتے کا کورس ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے آلریڈی وہ اپنے ملک سے ڈگری کی ہوئی ہے ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ اسٹڈی کریں گے آئلز کے لیے، جو انسٹیٹیوٹ آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس کا جو ہے بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ جو آپ کو ٹیچ کرنے والے ہیں ان کا جو ہے انگلش سٹینڈرڈ کتنا ہائی ہے۔ اگر ان کا انگلش سٹینڈرڈ خود کا بہت ہائی ہے اور وہ بیسیکلی کمباؤنڈ جو انگلش کی ہے بہت اچھی ہے ان کے پاس، تو پھر وہ آپ کو ٹیچ بھی جو ہے بڑے طریقے سے اور آسانی سے آپ کو باتیں سمجھا سکتے ہیں، اور آپ کا جو پاس ہونے کا جو ہے چانسز ہیں اور اچھا بینڈ لینے کے چانسز پھر بڑھ جاتے ہیں۔ اسی میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ کہا ہے کہ ہمارے لاہور میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کے ساتھ جو انگلش جو ہے وہ آئلز کراتے ہیں، 6 ہفتے کا کورس ہوتا ہے، تقریباً 95 سے 100 اسٹوڈنٹ ایچ جو یہ سیشن ہوتا ہے 6 ہفتے کا اس میں وہ لیتے ہیں، اور جو ان کا جو پاس ریٹ ہے، اور انفیکٹ جو ان کا پاس ریٹ تو اپنی جگہ ہے، جو گریڈ وہ بینڈ جو لیتے ہیں وہ بھی جو ہے بہت ہائی ہے۔ تو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ 6 ہفتے کا ٹوٹل پروگرام ہے، تو یعنی کہ رادر دن 10-12 ہزار پاؤنڈ آپ ایکسٹرا دیں یہاں پہ آ کر انگلش لینگویج کورس کرنے کا، تو آپ کو یعنی کہ یہ اتنے پیسے آپ جو ہے وہ بچا سکتے ہیں اگر آپ اپنے ہی ملک سے جو ہے آئلز کر لیں۔ یہ ایک بات ہے جو انگلش لینگویج جو فاؤنڈیشن کورس ہوتا ہے اس کا جو آپ کو ایک فائدہ ہے، کیونکہ یہ اگر انسٹالمنٹ میں آپ اگری کر لیتے ہیں یونیورسٹی سے اور یونیورسٹیز اگری کرتی ہیں اس میں، تو انگلش لینگویج کا کیونکہ یہ پیسے کم ہیں 8 سے لے کر جیسے کہا کہ 12-13 ہزار پاؤنڈ تک ہے، تو ڈپینڈنگ کون سی یونیورسٹی ہے، اگر آپ وہاں پہ ان کے ساتھ اگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ آپ پیمنٹ جو ہے ان کی وہ انسٹالمنٹ میں کر لیں، تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے دے کر جمع کرا کے آپ کیز لیٹر لے لیں، اس کے بعد جو ہے آپ کو ویزا مل جائے، آپ یہاں چلے آئیں، اور پھر یہاں پہ آپ 20 گھنٹے کا کیونکہ آپ کو کام
کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو آپ 20 گھنٹے کام کریں، اور کام کرنے کے بعد اوبیسلی آپ کے پاس اتنے جو ہے وہ ارننگ آپ لے سکتے ہیں کہ اپنا خرچہ اور اپنی نیکسٹ فیس یا نیکسٹ انسٹالمنٹ جو ہے وہ آپ پے کر سکتے ہیں. یہ اس کا جو ہے یہ آسان ہو جاتا ہے. جنرلی آپ کو جی ناظرین کالر لے لیتے ہیں پھر بات کریں گے اس کے حوالے سے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں لیسٹر سے بول رہا ہوں. جی جی مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا ہے جی کہ میں اپنی بیوی کو اسپاؤس ویزا پر ادھر بلایا تھا. جی اس کو 2.5 سال کی ویزا ملی تھی پہلے، ہاں ہاں اور ابھی جون جولائی میں پھر مجھے اس کو ایکسٹینشن کے لیے اپلائی ہونا ہے. جی جی رائٹ. جی جی ابھی کیا ہے، وہ 2 سال سے تو وہ کنٹینیو کام کر رہی تھی، لیکن ابھی جنوری سے اس کو کام نہیں ملا ہے، اور ابھی وہ اس کو بھی 45 مل گیا ہے. ابھی میں پھر مجھے اپلائی ہونا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر کام کہیں ملتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ملے تو مجھے کیا ریکوائرمنٹ دینی پڑے گی فرام دیکھو آپ بھی کام کر رہے ہیں. میں تو کام کر رہا ہوں، لیکن میری تنخواہ 18,600 نہیں ہے، لیکن 10-12 ہزار ہے میری. لیکن تو بیوی یہ جی جی میری بیوی کام کرتی ہے، لیکن ابھی اس کا کام چھوٹ گیا ہے. ابھی میں ٹرائی تو کر رہا ہوں ایک دوسری جگہ، لیکن اگر نہیں ملا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو اگر نہیں ملا تو پھر تو آپ کے لیے جو ہے نا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ آپ کا پھر جو ہے نا وہ انڈیفینٹ لیو جو ہے وہ 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد ہونا تھا. اگر آپ کے پاس 18,600 کا جو ریکوائرمنٹ ہے یہ اگر آپ اس ایکسٹینشن میں پوری کر لیتے ہیں اور 5 سال آپ پورے کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو 5 سال کے بعد پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے انڈیفینٹ لیو جو وہ مل جاتا تھا. اگر ایسے ہی چلتا رہا، آپ کو جاب نہیں ملتی ہے جب تک آپ کا جو ایکسٹینشن آتا ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ پھر آپ کو یہ 10 سال کے روٹ پہ ڈال دیں گے، اور پھر 10 سال کے بعد جو ہے آپ کو انڈیفینٹ لیو ملے گا. 10 سال تک آپ یعنی کہ مزید 3 یا 4 ایکسٹینشن 3 ایکسٹینشن آپ کو مزید جو ہے وہ کرانی پڑیں گی. اوبیسلی جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایکسٹینشن کا جو فیس ہے وہ بہت ہائی ہے، تقریباً 3,000 پاؤنڈ تقریباً آج کل فیس ہے ایکسٹینشن کی. تو وہ آپ کو مزید جو ہے 3 ایکسٹرا ایکسٹینشن پڑ جائیں گی. اور یہ جو پیریڈ ہوتا ہے 10 سال کا، اس میں آپ کسی قسم کا بینیفٹ بھی نہیں لے سکتے ہیں. تو آپ کے لیے یہ جو ہے نا یہ مسئلہ یہی بنے گا، مل تو جائے گی لیکن 10 سال کے عرصے کے بعد ملے گی، بینیفٹ بھی نہیں مل سکیں گے اس پیریڈ میں. اور پھر جو ہے یہ آپ کے لیے جو اوبیسلی اخراجات جو ہے وہ بھی بڑھ جائیں گے، کیونکہ 3 مزید ایکسٹینشن آپ کو کرنی پڑیں گی. تو کوشش کریں کہ آپ آنے والے وقت کو 12,000 تو آپ کی تنخواہ آلریڈی ہے، تو وہ کوئی پارٹ ٹائم کہیں پہ ان کا لکھا دیں. تقریباً جو ہے تھوڑے سے اور پیسے آپ کو چاہیے تو وہ پارٹ ٹائم میں کر لیں. 18,600 تنخواہ تک جو ہے نا وہ ان کا بھی اور آپ کا ملا کر اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. کوئی بھی جاب ان کو ملتی ہے جس میں ان کا جو آپ کا یہ تھریش ہولڈ جو ہے وہ میٹ کر سکتے ہیں، تو ان کوشش کریں کہ وہ آپ جو ہے وہ کہیں پہ بھی ان کو جاب دلا دیں، کیونکہ ادروائز یہ آپ کے لیے بڑا جو ہے نا وہ راستہ لمبا ہو جائے گا اور ایکسپینسو بھی ہو جائے گا. اچھا، پھر وہ کیا ہے کہ مجھے کتنے مہینے کا وہ بینک ویج سلپ اور بینک سٹیٹمنٹ رکھنا پڑے گا؟ دیکھو نارملی تو یہ تو 6 ماہ کا ہوتا ہے نا. جب آپ اپلائی کرتے ہیں نا تو اپلائی جب کریں گے تو آپ کو 6 ماہ کا آپ کا جو ہے سیلری سلپ بینک سٹیٹمنٹ یہ آپ کو جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کرنی پڑیں گی. تو اگر اس میں کوئی گیپ ہے تو گیپ یہ ہے کہ آپ اس سے جو پہلے والی جاب تھی اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو سال ہے 1 سال میں آپ نے 18,600 جو ہے وہ آپ تھریش ہولڈ میٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اگر اس میں لیٹس سے کہ آپ کی بیوی کا 2 یا 4 ماہ جو ہے وہ کام نہیں ملا ہے تو وہ ایکچولی وہ 2 یا 3-4 ماہ نہیں دیکھیں گے، وہ پورے کا پورا سال جو ہے اس کو دیکھیں گے. پورے سال میں آپ کا اور آپ کی وائف کا جب کمبائن کریں انکم تو کیا وہ 18,600 تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے. سو یہ طریقہ کار ہوتا ہے ان کا اسیس کرنے کا. کیونکہ اس کا جو لاسٹ ایئر تو ہے نا اس کا 14,000 تک تو ابھی ہو گیا ہے، لیکن ابھی کام بند ہو گیا تو پھر تھوڑا دیکھیں اگر 14,000 تھا آپ کا بھی بیسلی 12,000 تھا تو یہ تو کم سے کم 26,000 بنتا ہے. تو اگر یہ آنے والے وقت میں جو ہے اگر ان کو کوئی بھی یعنی کہ 2-3-4 ماہ اگر جاب نہیں بھی ہے اور آخر میں جا کر کوئی 1-2 ماہ کے لیے ایکسٹینشن کا جب ٹائم آتا ہے تو ان کو جاب مل جاتی ہے، تو پھر بھی آپ کا جو ہے نا آئی تھنک یہ 18,600 تنخواہ جو ہے یہ پھر بھی جو سالانہ جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ اوبیسلی دونوں کا کمبائن کرنا 26,000 بنتا ہے. تو آئی تھنک وہ پاسبل ہے کہ پھر بھی آپ کا جو ہے وہ تھریش ہولڈ آپ میٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں، اسے کمبائن دیکھ لیں کہ کب سے، یعنی کہ انہوں نے لینا اس سے ہے کہ جب آپ اپلائی کریں گے نا
وہاں سے لے کر لاسٹ ایئر بیک 1 سال کریں گے وہ. فار ایگزامپل آپ کا آ رہا ہے ایکسٹینشن جولائی میں, جون میں جب آپ ایکسٹینشن اپلائی کریں گے نا, وہ اس جو جون جس میں ایکسٹینشن آپ کریں گے ڈیٹ, اس سے پچھلے جون 2021 تک یہ پورا 1 سال جو ہوگا, اس کو وہ دیکھیں گے کہ کیا 18,600 تنخواہ اس پورے سال میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے. جی ہاں, تو پھر ایسے جو ہے نا, لیکن کام اگر آخری سٹیج پہ کام آپ کو پھر شو کرنا ہی پڑے گا کہ آپ کے پاس کام ہے. میرے پاس تو کام ہے. وائف کا جب ایکسٹینشن کریں نا, جب ایکسٹینشن کریں تو اس وقت کوئی نہ کوئی کام شو کر دیں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے. انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. جی تھینک یو. دیکھیں تھینک یو فور. اگر ایک بات ہے میں آپ کو اور بتاتا چلوں, اس میں اگر فار ایگزامپل آپ کا یہ کام نہیں ہوتا ہے اور 18,000 تنخواہ جو ہے آپ کا وہ جو رینج ہے اس سے باہر ہیں, جب ایکسٹینشن اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا فی ویور اپلائی کر سکتے ہیں. یہ پھر آپ کو 10 سال کے روٹ پہ تو آپ آٹومیٹکلی چلے جائیں گے, آپ کے پاس آپشن تو ہے نہیں ہے. تو جب 10 سال کے روٹ پہ جائیں گے, اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انف سیونگ نہیں ہے, جیسے کہ آپ ہی خالی کام کر رہے ہیں اور آپ کے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ وہ تقریباً آپ کی جو انکم ہے وہ میٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس لم سم پیسہ نہیں ہے 3,000 یا 3,500 ہوم آفس کی فیس دینے کا, تو پھر آپ فی ویور بھی اپلائی کر سکتے ہیں. وہ پھر آپ جو ہے نا ہوم آفس کو فی ویور اپلائی کریں گے. دیکھیں ہمارے جو حالات اس وقت جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, وائف کا جاب جاتی رہی ہے, میری جو انکم ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اس سے گھر کے اخراجات چلتے ہیں, اور اتنی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی لم سم پیسہ نہیں ہے جو ہم ہوم آفس کو فیس پے کر سکیں. اس لیے ہم جو ہے نا وہ آپ کو فی ایگزمپشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. وہ آپ کی جو ہے نا بینک اکاؤنٹ جو ہے آپ کے بھی آپ کے بیوی کے بھی وہ دیکھیں گے لاسٹ 3 سے 6 منتھ کے, اور اگر اس میں اتنا پیسہ نہیں ہے جیسے لم سم میں نے کہا کہ 3-4 ہزار پاؤنڈ, تو پھر وہ آپ کو فی ایگزمپشن بھی دے سکتے ہیں. لیکن جیسے کہا پھر یہ آپ کا جو ہے وہ 10 سال کے روٹ پہ آپ چلے جائیں گے. تو اگر یہ اگر ایسا نہ ہو تو بہتر ہے, کیونکہ 5 سال کا ہو جائے تو بہتر ہے. اگر جسٹ ان کیس آپ کی جو حالات ہیں اور جو سچویشن چل رہی ہے اسی سے ایسی سچویشن جائے اور کام نہیں ملتا آپ کی وائف کو, تو پھر وہ بھی آپ جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں. وہ تھوڑا سا فیس کا پیسہ آپ کو بچ جائے گا, فی ایگزمپشن. اور اچھا, اور وہ جو انگلش کا جو ٹیسٹ دینا تھا وہ کون سا ٹیسٹ دینا ہے؟ وہ آئی تھنک A1 ہے, A1 جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ وہ پورا نہیں کر سکتے پھر وہ بھی نہیں دینا پڑتا. جب 10 سال روٹ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ بھی اس کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں رہتی ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ 5 سال میں کرا لیں تو بہت سارا آپ کا جو ہے نا آسان ہو جاتا ہے. جی شکریہ آپ کے کال کا. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. نو ورڈز. جی نیکسٹ کالر لے لیتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سر شبیر بول رہا ہوں برک فورٹ سے. جی جی سر ایک انفارمیشن چاہیے. میرا بھائی نا پاکستان سے آیا, ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر. جی جی ٹھیک ہے, تو سر ابھی اس نے نا بچوں کو پاکستان سے بلانا ہے, تو اس کو سر وہ 18,600 والا وہ کرنا پڑے گا؟ نہیں اس کو نہیں اپلائی کرے گا, کیونکہ وہ تو آپ کا ایکسٹینڈیڈ فیملی یورپین بیسس پہ آیا ہے نا. جی تو وہ آپ جو آپ کا ان کا اسپانسر تھا ان کے وہ ڈپینڈنٹ ہے آپ کا بھائی, یعنی کہ وہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو پھر جو بچے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ایکچولی اسی اسپانسر کے ڈپینڈنٹ آپ کو جو ہے نا وہ شو کرنے پڑیں گے نا. جب بھائی تو آپ کا ڈپینڈنٹ ہے, تو بھائی اپنے طور پہ تو نہیں ان کو بلا سکے گا نا آن ہیز اون ارننگ ایز سچ. جو یا ان کا اسپانسر ہے, بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ شو کریں کہ میں جو ہے وہ سر وہ تو آلریڈی نا وہ سلپیں وغیرہ بنا رہے ہیں, کیونکہ وہ منتھلی ان کو پیسے بھیجتے ہیں جو اسپانسر ہے. ہاں تو وہ بھیجتے ہیں. تو پھر آپ اس پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ نہیں اب سچویشن ایکچولی بدل گئی ہے نا. اب سچویشن تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا. یورپین جو اپلیکیشن تھا ایکسٹینڈیڈ فیملی کا, اس میں تو وہ انفیکٹ ان کو نہیں لے کر آ سکے, کیونکہ یورپین رولز اینڈ ریگولیشن تو ہمیں اپلائی نہیں کرتے نا. تو اب جو ہے نا وہ انفیکٹ کیونکہ یہ ڈپینڈنسی بھی آپ اس کا ویزا جو ہے پری سیٹلمنٹ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کا؟ جی وہ ہو گیا سر. اچھا پری سیٹلمنٹ ہو گیا, لیکن آئی تھنک ان کا جو ہے نا سچویشن یہ تھوڑی سی لیگلی کمپلیکیٹڈ ہے, کیونکہ اب وہ خود تو ڈپینڈنٹ ہے, اور اب اپلائی اس کو جب کرے گا اپنے بیوی اور بچوں کے لیے تو اس کو تو 18,600 تنخواہ جو ہے وہ تو شو کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کے جو بچے ہیں وہ تو زیادہ ہوگی نا. بچے کتنے ہیں اس کے؟
جی 4 بچے ہیں ماشاء اللہ۔ نہیں وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ 18,600 تو اکیلے اس کی اور بیوی ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ساتھ میں 4 بچے ہیں تو یہ تو تقریباً ان کو 30,000 پاؤنڈ گروس کو انکم شو کرانی پڑے گی 4 بچوں کے لیے تو۔ لیکن اب اس میں سوال یہ جو ہے نا، یہ آپ کو بہتر یہی ہے، کیونکہ ہم نے جنرل ایڈوائز کرتے ہیں یہاں پہ، اس میں تھوڑا سا کمپلیکیشن یہ ایک آئے گا کیونکہ وہ خود بھی ڈپینڈنٹ ویزے پہ ہے، اور جب خود ڈیپینڈنٹ ویزے پہ ہے وہ، کیونکہ آگے سے یورپ سے تو ہم نکل گئے ہیں، وہ اس حوالے سے جو سپانسر ہے وہ تو اس کی بیوی اور بچوں کو بلا نہیں سکتا ایز ہز ڈیپینڈنٹ، کہ وہ جو سپانسر ہے اس کے بچے جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ سپانسر کے ڈیپینڈنٹ، جس نے آپ کے بھائی کو بلایا تھا، وہ تو ہو نہیں سکتی سچویشن۔ تو یہ وہ اپنے طور پہ جو آپ بلائے گا تو اس کی ڈیپینڈنسی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، یہ یاد رکھنا۔ اس میں تھوڑا سا یہ کمپلیکیشن ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جب آپ ایسا کوئی بھی قدم اٹھائیں آپ کسی اچھے سے وکیل کے پاس جائیں، وہ آپ کو بہتر طریقہ جو ہے نا وہ بتا سکے، یا جو ہے دفتر سے ہمارا نمبر لے لیں، ہمارا یا میرا موبائل نمبر لے لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے یہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایک الجھن آ جائے گی آپ کو جب آپ اپلائی کریں گے، وہ اپنے طور سے جب اپلائی کرے گا، کیونکہ وہ شو یہ کر رہا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کا جب وہ آگے جا کر ویزا اپلائی کرے گا تو اس کی ڈیپینڈنسی تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے نا، تو اس کے لیے خود کو بھی مسئلہ، یا اس کو پھر خود کو بھی مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا آئی تھنک یہ رولز اینڈ ریگولیشن بدلنے کی وجہ سے یہ ایلیگل کمپلیکیشن جو ہے یہ پیدا ہوگی بہت سارے لوگوں کو۔ تو یہ اوبیسلی اس کا یہ تو ڈیٹیل میں چیک کرنا پڑے گا نا کہ اس ایسی سچویشن میں ہوم آفیسر کیا کریں گے یا کیا کون سا رول اپلائی ہوگا۔ تو یہ تو اوبیسلی یہ لوگوں کا تو اس میں کوئی قصور ہے نہیں ہے، تو یہ تو رول بدلنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے۔ تو دیکھیں آپ جو اگر جب اپلائی کریں تو بہتر یہی ہے کہ کسی اچھے سے وکیل جسے جو اس ایریے میں کام کرتا ہے، یا ہم ہمارا نمبر لے لیں اسٹوڈیو سے۔ ناظرین ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا، تو ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس، انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں۔